تعین آج 5 جولائی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دن پاکستان میں مارشل لاء لگا تھا جبکہ ذوالفقار بھٹو کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تھا۔ تب بھی جب مارشل لاء لگا تھا تو ایک بہت بڑی وجہ اس کی کہ امریکہ خوش نہیں تھا ذوالفقار علی بھٹو سے، اور بلکہ ہنری کسنجر کی ایک کوٹ کی جاتی ہے کہ اس نے تھریٹن کیا تھا کہ وی ول میک یو ہاربل ایگزامپل۔ اور تب بھی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کئی اختلافات ہوں اس سے، لیکن وہ ایک پاکستان کو آزاد فورن پالیسی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ مطلب یہ آزاد فورن پالیسی کا مطلب یہ کہ وہ فورن پالیسی جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہو، یعنی کسی اور ملک سے کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اپنی عوام کے کیا فائدے ہیں اس کے لیے فورن پالیسی بنے۔ تو تب بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان، کیونکہ جو جمہوری پروسیس تھا وہ جو چل رہا تھا وہ رک گیا۔ مارشل لاء آیا اور اس کے بعد پھر سے شروع ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر رکا بعد میں جا کے۔ لیکن اب جو ہوا اس میں جو ایک ہی چیز جو تب 77 میں اور اب جو چیز کامن تھی وہ یہ کہ امریکہ خوش نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد فورن پالیسی بنا لے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہی فورن پالیسی ہو کہ حکم ملے، ایک ٹیلی فون کال آئے اور پاکستان ان کی جنگ میں شامل ہو جائے، اور 80,000 پاکستانی جانیں ان کے لیے قربان کر دے، اپنے ملک کا بھی نقصان کرے، اور آخر میں پھر بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے ہماری مدد نہیں کی افغانستان جنگ میں اور ہمیں ہی ذمہ دار ٹھہرائے۔ تو جو اس کا نقصان ہوا، جو ہمارے ملک میں رجیم چینج ہوا، جو انہوں نے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے، جو کہ جیسے ہی انہوں نے جو لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے، وہ پاکستان کے ہم سب جانتے ہیں 30 سال سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی انٹرنیشنل فیم ہے چوری کی، صرف پاکستان میں نہیں، دنیا کے اخباروں میں ایک کو 10% کہتے تھے آصف زرداری کو۔ نواز شریف کے اوپر BBC کی فلم بنی ہوئی ہے کہ کیسے انہوں نے وہاں ایک قاضی فیملی کو پیسے بھجوائے۔ اسحاق ڈار نے اپنے ایفیڈیوٹ میں بھی لکھا ہے کہ پیسے یہاں سے چوری کر کے وہاں بھجوائے اور وہاں سے ریمیٹنس دکھا کے پاکستان لے کے آئے، جو بار بار دہرایا گیا۔ فیک اکاؤنٹس یہی سسٹم تھا، یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسے باہر بھجواؤ چوری کر کے، اور ادھر سے پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان پیسہ لے کے آؤ۔ تو اس کے اوپر بھی فلم بنی ہوئی ہے نواز شریف کے اوپر۔ تو یہ وہ لوگ جو پہلے انہوں نے چوری کی، NRO 1 مل گیا، مشرف نے معاف کیا، پھر سے یہ 10 سال آئے، پھر انہوں نے چوری کی۔ تو وہ جو ان کا مقصد جو ان کو اوپر مسلط کیا تھا، ان کا صرف ہم سب جانتے ہیں کہ مقصد تھا NRO 2 لینا، اور انہوں نے NRO 2 کی صرف ان کی جو کوشش 3.5 سال میرے دور میں ہمیں صرف گرانے کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوسری دفعہ جو انہوں نے چوری کی تھی وہ بچ جائے۔ اب آج کا میں جو اصل وجہ سے میں نے آج یہ آپ کے سامنے قوم کے سامنے ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ایک پہلے سازش ہوئی، پھر ایک کرپٹ سیٹ اپ کو اوپر لے کے آئے، اور پھر انہوں نے اپنا NRO 2 لیا، اور اس کے بعد جو قوم کو یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آج ساری قوم جانتی ہے کہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی مہنگائی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں ہوئی، اور یہ صرف 2008 میں، یعنی 14 سال پہلے اس طرح کی مہنگائی تھی۔ مہنگائی صرف آسمانوں پہ نہیں گئی، جو ہماری معیشت تھی، جو کہ صاف جو اکنامک سروے آف پاکستان گورنمنٹ کی جو سروے ہے، اس میں جو بتایا تھا کہ ساری چیزیں، یعنی انڈیکیٹرز جو تھے معیشت کے، وہ سارے صحیح راستے پہ جا رہے تھے، چاہے ایکسپورٹس ریکارڈ تھی، ٹیکس کلیکشن ریکارڈ تھا، اس کے بعد جو ہماری زراعت تھی ان کی بڑی زبردست 4 فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن 2 سال لگاتار رہی۔ تو ہر چیز جب پازیٹیو پہ جا رہی تھی، جب ہماری IT جو فیوچر ہے پاکستان کا، اس کی جب ہم نے جو ان کو انسینٹیوز دیے، وہ بھی 75% 2 سالوں میں ایکسپورٹس بڑھی تھی۔
تو جب ایک ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا, انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی, روزگار میں یہ سب سے بر صغیر میں ورلڈ بینک کی سروے سب سے زیادہ روزگار پاکستان دے رہا تھا, اس وقت کے اوپر یہ سازش کی گئی. اور پھر جب لوگ پہلے ہی تنگ تھے, پہلے قوم کی خودداری جاگ گئی. قوم نے جب دیکھا تو یہ کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں کے اوپر نکلے گی. میں سچ بتاؤں, میں بھی نہیں سمجھ رہا تھا اس تعداد میں پبلک نکلے گی. عموماً تو لوگ جب حکومت جاتے ہیں خوشیاں مٹھائیاں بانٹتے ہیں, تو پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. یہ کوئی بھی جو سازش کرنے والے تھے ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح پبلک سڑکوں پہ نکلے گی. انہوں نے سمجھا تھوڑی دیر کے بعد یہ پبلک تھک جائے گی, گرمی بہت ہے. اس کے باوجود پبلک مسلسل سڑکوں پہ نکلتی رہی, اور جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی, پرامن احتجاج کی, ابھی ہفتے کو قوم نے دیکھا کہ کس طرح پبلک آئی پنڈی اور اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں, اور سارے پاکستان میں لوگ نکلے. اب جو ہو رہا ہے پاکستان سے, میں اس کی طرف اب آنا چاہتا ہوں کہ بجائے یہ جو جنہوں نے بھی سازش میں ملوث تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے, ان کو قبول ہی نہیں کر رہی, ان چوروں کو نہیں عوام قبول کر رہی, ان کو چور بھی کہتی ہے, غدار بھی کہتے ہیں, اور ان غدار ایسے کہ ان کا انٹرسٹ ہی پاکستان میں نہیں ہے, ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کا اصل انٹرسٹ ان کے پیسے ہیں, ان کا نظریہ پیسے ہے. دیکھیں, جب نظریہ پیسہ ہو تو نظریہ پیسے کے لیے یہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ان کو موقع ملے یہ اسرائیل کو بھی ریکگنائز کریں گے, ان کو موقع ملے یہ کشمیریوں کی قربانیوں کی قبریں کھود کے, یعنی ان کو قربانیوں کو نظر انداز کر کے ہندوستان سے بھی ٹھیک اپنی دوستی کر لیں گے, کیونکہ ان کے پیسے کو جدھر فائدہ ہو. یہ پاکستان میں بیسز بھی دے دیں گے امریکنوں کو, یہ پھر کسی امریکی جنگ میں بھی شامل ہو جائیں گے. یہ روس کا تیل بھی نہیں لیں گے اس لیے کہ کیونکہ امریکہ نہ ناراض ہو جائے, کیونکہ ان کا پیسہ, ان کو خوف یہ ہے کہ باہر جن بینکوں میں اور جن ملکوں میں پیسہ پڑا ہے, اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان کا پیسہ خطرے میں چلا جاتا ہے. تو ان کا انٹرسٹ وہ نہیں ہے جو کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے. ان کا نظریہ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ان کا نظریہ پیسہ ہے. اب قوم ان کو مان نہیں رہی, تو اب ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ کبھی میں نے پاکستان میں اس طرح کی فیشزم نہیں دیکھی جس طرح کا اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. میں نے ایسی کبھی حالات نہیں دیکھے. میں نے سوچا شاید تھوڑی دیر انہوں نے, چلیں شروع میں تھوڑا سا انہوں نے ٹی وی کے اور میڈیا کے اوپر زور لگایا, بلیک آؤٹ کر دیا ہمارا. وہ ان کی بدقسمتی کہ سوشل میڈیا اللہ کے فضل سے ایک نئی چیز ہے. پرانے زمانے میں تو میڈیا کو بلیک آؤٹ کر دو تو ختم ہو جاتا سناٹا, لیکن سوشل میڈیا, اور پھر کئی, میں سلام کرتا ہوں ان چینلز کو جو کھڑی ہو گئی اور انہوں نے دکھانا شروع کیا جس طرح پبلک نکلی. تو اب انہوں نے جو خوف اور ہراساں پھیلایا ہوا ہے, اور میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں صحافیوں پہ. دیکھیں, مارشل لاء کے دنوں میں ہمیں پتہ ہے پرانے زمانے میں تو صرف ایک ٹی وی چینل ہوتی تھی, پاکستان پی ٹی وی, تو اس وقت بڑا آسان ہوتا تھا انفارمیشن کو روکنے کے لیے. دنیا بدل چکی ہے, یہ چاہیں بھی تو آپ اس کو روک نہیں سکتے انفارمیشن کو. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ خبر نہیں روک سکتے. اگر آپ صحافیوں کو ڈرا کے, دھمکا کے, ایف آئی آرز کر کے یا لفافے دے کے اگر آپ ان کا منہ بند بھی کر لیں گے, سوشل میڈیا کا منہ کیسے بند کریں گے؟ ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے. وہ گھر میں بیٹھے ہوئے خواتین, بچوں کے پاس آج آواز ہے. یہ ایک ایسا کبھی ماضی میں نہیں ہوا. اس لیے جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں, یہ ایک ملک کو انارکی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اور یہ جس طرح کے صحافیوں سے کیا گیا, میں کیونکہ ایاز امیر کو میں تو 30 سال سے جانتا ہوں. ایاز امیر ایک ایسی آواز تھی کہ سارا جو بھی دانشور طبقہ ہے پاکستان کا جو میڈیا میں ہے, وہ سارے ایک چیز جانتے ہیں ایاز امیر کی. ایاز امیر کنٹرول نہیں ہو سکتا, وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتا ہے, اس کا لفافہ نہیں دے سکتے آپ. وہ ایک ناڈر پڑھا لکھا انسان ہے. میری اس نے بہت تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں, کیونکہ زیادہ تر تو مذاق اڑاتے تھے میری پالیٹکس کا, لیکن میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں.
اور جو اسے کیا گیا ایاز امیر سے اس کی اس عمر میں جس طرح کیا گیا، یہ ہم ساری قوم کے لیے یہ ہے شرمناک واقعہ. اور یہ ایک پیغام دیا گیا ہے، یہ باقی صحافیوں کو پیغام دیا گیا ہے. اور پھر جو عمران ریاض خان، دیکھیں جو بھی آپ عمران ریاض خان کے متعلق کہیں، قوم اس کو محب وطن پاکستانی سمجھتی ہے، اس کو غدار نہیں سمجھتی. اس کی یوٹیوب پہ جو فالوئنگ ہے وہ ایسے نہیں ہے. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آج جو چینل جو صحیح انفارمیشن نہیں دے رہی، جو خوف میں یا پیسے لے کے وہ جب یہ ان چوروں کا ساتھ دے رہی ہے جو اوپر ہمارے مسلط ہیں، اس کی ریٹنگ آج دیکھیں کدھر چلی گئی ہے. جو چینلز حق اور سچ کے ساتھ کھڑی ہے اس کی ریٹنگ اسمان پہ چلی گئی، کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں. ایک بڑے دانشور نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تھوڑی دیر آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں، لیکن سارا وقت کوئی بھی سب کو پاگل نہیں بنا سکتا. تو اگر کسی کا خیال ہے کہ چینل کو پیسے دے کے لفافوں کے ذریعے ڈرا دھمکا کے آپ انفارمیشن کو کنٹرول کر لیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے، وہ وقت گزر گیا ہے. اور میں یہ نام لینا چاہتا ہوں یہ صحافیوں کے، کیونکہ مجھے بار بار جو چیزیں سامنے ہماری آئی ہیں. اب ارشد شریف، اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی ہے. ارشد شریف جس طرح اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، فوجی بیک گراؤنڈ سے، وہ سارے جانتے ہیں ارشد شریف، اس کا بھی کوئی قیمت نہیں ہے ضمیر کی. اس کو جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے کہ اس کا کسی طرح منہ بند ہو جائے. صابر شاکر وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. تو صابر شاکر کو کوئی آج سے تو نہیں وہ صحافت کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کو. وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. اور میں سبی ابراہیم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جمیل فاروقی نوجوان ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ایک کوئی بات کر دے کال آ جاتی ہے ان نون نمبر سے کہ یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، نہیں تو ایف آئی آر آ جائے گی. عدنان عادل وہ، اور میں عارف حمید بھٹی، میری بڑی تنقید کرتے ہیں عارف حمید، لیکن عارف حمید اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں اب یہ کر دیں گے. اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ یعنی وہ کوئی غدار ہے، اس کے اوپر اس کو خوف ڈرایا جا رہا ہے. اور میں سیاست پی کے کا خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ایک عدیل نوجوان ہے، وہ کینیڈا چلا گیا ہے کیونکہ اس کو اتنا انہوں نے خوف ڈرایا اور دھمکایا. ہمارا ارسلان، ہمارے تحریک انصاف کے وہ سوشل میڈیا کے ہیڈ، ان کے گھر میں چلے گئے. ان کی وہاں ماں تھی، ان کی بہنیں تھیں، وہ وہاں اس کا کزن آیا ہوا تھا، اس کو 15-20 لوگ اندر گھس گئے، اس کو مارا پکڑ کے، خوف پھیلایا ہوا. پھر ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز، وہ میرے پاس آئے، وہ کوئی بات کرنے وہ اسی دوران میں آئے، ان کو کال چلی گئی وہاں سے، وہ کہ آپ نے یہ نہیں کہنا، وہ نہیں لکھنا. دیکھیں بات سنیں، میں آج یہ سوال پوچھتا ہوں سب سے، اپنی قوم سے، اور میں اپنی جوڈیشری سے سوال پوچھتا ہوں، کیا پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ پہلے بتا دیں کیا مارشل لاء لگ گیا یہاں؟ کہ یہ کون سی آئین اجازت دیتا ہے ان چیزوں کا؟ یہ تو میں نے آپ کو گنایا ہے. میری جو اپنی پارٹی ہے، جو کیمپین پہ نکلا ہوا ہے، جو 20 حلقوں میں، وہاں جا کے جی وہ موزم جو تو یہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. ایک شرافت لڑکا ہے، وہ ہماری کیمپین کرا تھا، اس کو، وہ پیسے والا آدمی ہے، 40,000 روپے کی چوری کے کیس میں اس کو اندر جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں سے نکلا، پھر اس کو جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جب وہ اس میں ایک کیس میں فارغ ہوا. یعنی یہ کیا کوشش ہو رہی ہے؟ میں پھر سے اپنی ادب سے، اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ملک میں فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو گئے ہیں؟ 25 مئی کو جب ہم نکلے ایک پرامن احتجاج کے لیے، اور ہماری ساری تاریخ ہے پرامن احتجاج کی. ابھی جو سیٹرڈے کو ہم نکلے ہیں، کتنی پبلک نکلی ہے پرامن احتجاج میں؟ لوگوں کو غصہ بہت ہے، لیکن جب ایک پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کرتی ہے تو یہ ایک ملک میں کیوس سے بچتا ہے ملک. 25 کو انہوں نے کیا کیا؟ جس طرح ہی عورتوں، رات کے 2 بجے عورتیں تھیں، کوئی ایک سین میرے ذہن میں رہتا ہے، وہ ایک 10 سال کی بچی اور اس کی ماں، اور وہ رو رہی ہیں کھڑی ہو کے کہ پولیس وہاں گھس گئی صبح کے 2 بجے ان کے گھر. پھر ایک 11 سال کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے کے جا رہی ہے کیونکہ اس کا باپ گھر میں نہیں تھا.
کیا یہ مقبوضہ کشمیر ہے؟ کیا یہ فلسطین ہے؟ فلسطینیوں سے ہو رہا ہے؟ کون سی دنیا میں ایک اپنی حکومت اپنے لوگوں سے وہ کرتی ہے جس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ہے؟ بتائیں، ہماری کوئی تاریخ ہے انتشار کی؟ ہم ہمیشہ قانون کے بیچ میں رہے ہیں، ہم نے ہمیشہ قانون کی حکمرانی پہ چلے ہیں۔ ہم جب فیملیز کو بلاتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا جتنی خواتین آتی ہیں اور فیملیز آتی ہیں ہمارے جلسوں پہ، تو کیا وہ انتشار کے لیے ہم بلاتے ہیں ان کو؟ ان کے اوپر جس طرح 25 کو انہوں نے ظلم کیا، جس طرح پاکستان کی پولیس نے اور رینجرز نے جس طرح لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسیں کی، ربر بلٹس چلائی، عام لوگ تھے، شہری تھے، عورتیں دیکھ رہے تھے سامنے، بچے بے ہوش ہو رہے ہیں، عورتیں بے ہوش ہو رہی ہیں۔ جس طرح لبرٹی چوک میں کون سی قیامت آ گئی تھی، وہ لوگ جمع ہوئے، وہاں جا کے ان کے اوپر شیلنگ کر دی۔ تو ہم نے سپریم کورٹ کو بھی اپروچ کیا، ہمیں تو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ تو میں آج ساری قوم کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو ٹیکٹکس ہے نا، فیشسٹ، خوف پھیلا کے، ڈرا کے لوگوں کو، یہ چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے، میں پہلے تو ساری قوم کو آج ایک چیز کہہ دوں۔ دیکھیں، اسلام کی تاریخ میں ایک بہت دردناک واقعہ، سب سے دردناک واقعہ کیا تھا؟ حضرت امام حسین کی شہادت۔ وہ کیا ہوا تھا؟ کوفہ کے لوگ یزید کے ظلم سے ڈر کے وہ ان کی مدد کرنے نہیں آئے۔ کوفہ کے لوگوں کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، ان سب کو پتا تھا۔ خوف کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اسلام کی تاریخ میں سانیہ ہونے دیا، اور وہ ساری زندگی پچھتائے۔ تو میں آج ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دور کے یزید آتے ہیں، اور یزید لوگوں کو غلام ہی بناتے ہیں خوف کے ذریعے، جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایف آئی آرز، میرے اوپر 15 ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، ہماری ساری سینئر لیڈرشپ، دہشت گردی کے کیس ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں، اور یہ صرف ایک وجہ سے کہ ہم کہیں ڈر کے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیں، میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں چپ ہوں جب سے یہ ہوا سب کچھ، مجھے تو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا۔ میں صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے کہ میں چاہتا ہوں میرے ملک کو نقصان نہ پہنچے، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح یہ ساری سازش ہوئی تھی اور کون کون ملوث ہے۔ میں نے ایک ٹیپ بھی، ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، محفوظ جگہ پہ رکھی ہے، کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی پبلک کو پتہ چلے گا کہ کون کون کیریکٹرز نے کیا 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 ہے، یہ جو ملک کو، اس ملک سے جو اتنی بڑی غداری کی ہے وہ کس کس نے کی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا اور اسی طرح یہ ہراساں کیا گیا، تو میں مجبور ہوں گا، پھر میں بولوں گا، میں پھر سب کچھ قوم کے سامنے رکھ دوں گا کہ کیا ہوا۔ یہ جو لاہور کا، یہ جو اس وقت پنجاب کا الیکشن ہو رہا ہے، جو حرکتیں کی جا رہی ہیں وہاں، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا یہ حمزہ شریف، یہ 2.25 مہینے سے اس کا فیصلہ کیوں نہیں جلدی ہوا؟ ہمارے فیصلے تو رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں، 24 گھنٹے میں، 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ 2 مہینے میں فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا یہ ایک آئینی طور پہ وزیر اعلیٰ بن بھی سکتا تھا یا نہیں؟ وہ اور بات ہے کہ ان دونوں کو انڈر ٹرائل تھے، کبھی ان کو اجازت ہی نہیں دینی چاہیے تھی، ان کو تو پیپر ریجیکٹ ہو جانے چاہیے تھے، ان کے تو ایف آئی اے میں 16 ارب روپے کے کیسز تھے، پہلے تو ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد جا کے جب ڈسکوالیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے، تو اس کے بعد کیسے یہ رہ گیا اتنی دیر وزیر اعلیٰ؟ اور وہاں وزیر اعلیٰ نہیں، جس طرح یہ پولیس کا استعمال کر رہا ہے، جو یہ ہراساں کر رہا ہے، جو ذرا پنجاب کے اندر اس وقت جو بائی الیکشنز میں جو ہر جگہ سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پوری طرح انتظامیہ ملوث ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے۔ الیکشن کمیشن، کیا یہ طریقہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لیں، ایڈمنسٹریشن کو ساتھ ملا لیں؟ اور کیا یہ الیکشن ہے ملک میں؟ جو سندھ کا لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا ہے، ذرا صرف تفتیش کریں انڈیپینڈنٹ لوگ جا کے کہ اندرون سندھ میں ہوا کیا ہے۔ 15% لوگوں نے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ 15% لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے، آن اپوز جیت گئے۔ پتہ تو چلوائیں کہ کیسے پولیس کا استعمال، کتنوں کے اوپر ایف آئی آرز کٹوائیں، کیسے دہشت پھیلائی وہاں۔ تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ تو ایک بالکل ہی فیشزم کی طرف جا رہے ہیں کہ کرپٹ، پہلے آپ غلطی کرتے ہیں،
ایک سازش کے اندر شرکت کرتے ہیں ایک بیرون ملک کی، پھر چوروں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں، وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، معیشت کا اور معیشت نیچے اور مہنگائی اوپر، اور پھر ان کو اوپر مسلط کرنے کے لیے سارے ادارے تباہ کرتے ہیں، ملک کے سارے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز تباہ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو، انتظامیہ کو، ان کو ساروں کو استعمال کرتے ہیں ان کو پاور میں رکھنے کے لیے۔ میری درخواست ہے اپنے سارے ملک کے اداروں کو، اپنی قوم کو، کہ یہ ایک فیصلہ کن وقت ہے۔ یہاں اگر ہم نے کسی وجہ سے، میں قوم کو اب کہہ رہا ہوں، خوف کے بت کے سامنے جھک گئے تو یہ آگے یہ چوروں کا یہ وہ کریں گے اس ملک کے ساتھ کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ 30 سال سے دونوں پارٹیز پاور میں ہیں، 30 سال سے ان کے ہوتے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 80 کی دہائی میں پاکستان سارے برِ صغیر میں سب سے آگے تھا۔ 90 کی دہائی میں جب سے ہی آئے ہیں ہمارے آگے، ہمارے ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی ہمارے سے آگے نکل گیا۔ ہم تو پاکستان کے ساتھ بڑے، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے آگے نکل سکتا ہے۔ میں نے وہاں جا کے میچز کھیلے ہوئے ہیں 80 کی دہائی میں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ یہ ان دونوں کی خاندانوں کی وجہ سے جن کو واپس مسلط کیا گیا، اور یہ صرف اور صرف خوف کے ذریعے کوشش ہے کہ اب ان کو پھر رکھیں۔ میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو 20 الیکشن لڑنے ہیں، بائی الیکشنز پنجاب کے اندر، ہم ساری قوم نے گھروں سے نکل کے ووٹ دینی ہے۔ ہم نے ان کی دھاندلی کے باوجود ان کو ہرانا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ کوئی پولیٹکس نہیں ہو رہی، یہ اس ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے، کیونکہ اصل میں یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہے، اور اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج سارے لوگوں کے اوپر جو ملک جہاد لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اور اس ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کے لیے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو جائیں، اور جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ دندراتے پھر رہے ہیں، آصف زرداری ایسے پھر رہا ہے جس طرح کہ وہ پاکستان کا کوئی بادشاہ ہے، دوسری طرف وہ نواز شریف چوڑا ہو رہا ہے، وہ واپس آنے کی سوچ رہا ہے، وہ اسحاق ڈار جو کہ ملک سے باہر بھاگا ہوا تھا، جس کا ایفیڈیوٹ بھی ہے حدیبیہ پیپر مل میں، وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی، شہباز شریف اور حمزہ شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کے ایف آئی کے کیسز تھے، جس میں 4 گواہ اب تک جب سے ہی آئے ہیں 4 گواہ مر چکے ہیں، ایک انویسٹیگیٹر مر چکا ہے اور ایک کو اب ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اور کیا وہ کون کیمپین کر رہی ہیں اس وقت پنجاب میں؟ مریم، یہ مریم وہ ہیں جنہوں نے سارے ٹی وی کے اوپر جا کے کہا 2014 میں، ان کی چلتی ہے وہ، کہ میری لندن تو لندن چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ جب یہ کہہ رہی تھی ان کو نہیں پتا تھا کہ 2 سال کے بعد، کیونکہ اللہ الحق ہے، پینما کا انکشاف ہو جاتا ہے، جدھر پتہ چلتا ہے کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں، میں لندن جانتا ہوں، سب سے مہنگے علاقے میں 4 بڑے بڑے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ان کے نام پہ ہیں۔ جب یہ 2014 میں کہہ رہی تھی تب ان کے نام پہ تھے، اور 2016 میں انکشاف ہو جاتا ہے۔ پھر عدالت میں جا کے ان کو سزا ہونی چاہیے تھی کہ اوتھ کے اوپر یہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں جس میں جس فونٹ، جسے کلیبری فونٹ کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے فونٹ جس میں کانٹریکٹ لکھا جاتا ہے، وہ 2007 میں آتی ہے اور 2006 میں کانٹریکٹ سائن کر جاتا ہے، یعنی جعلی کانٹریکٹ، سیدھا جیل تھا اس کے لیے۔ بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ طاقتور پکڑے نہیں جاتے، اور ایف آئی آرز کن کے اوپر ہو رہی ہیں؟ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، وہ صحافی جو کہ سچ لکھ رہے ہیں۔ ہمارا اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہاں یہ سارا نظام ہمیں کہہ رہا ہے برائی کے ساتھ کھڑے ہو، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو گے تو ایف آئی آر کٹ جائیں گی۔ سارے ملک کا نظریہ بھی تباہ کر رہے ہیں، رول آف لا بھی تباہ کر رہے ہیں، ادارے بھی تباہ کر رہے ہیں۔ نیب بھی آج گئی، نیب کا انہوں نے اب خود ہی نیب کے جج اپوائنٹ کریں گے، اپنے کیسز اپنے جج، یعنی ملزم اب قاضی بن جائے گا۔ ایف آئی اے تباہ، نیب تباہ، پارلیمنٹ یہ جو ہے، اگر نیشنل اسمبلی میں راجہ ریاض اگر اپوزیشن لیڈر ہیں تو سمجھ رہے ہیں وہ کیا رہ گئی نیشنل اسمبلی کی اہمیت۔ ادھر پنجاب میں عجیب ہی مذاق ہو رہا ہے، وہ ایک غیر آئینی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، وہ بھی تباہ۔ الیکشن کمیشن کے اوپر کسی کو اعتماد نہیں ہے، چیزیں نکلتی آ رہی ہیں کہ کس طرح، صرف ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنے کے لیے۔ تو اس لیے
میں اپنی آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ ہمیں اب کھڑا ہونا پڑے گا. ہمیں یہ ساری جو فیشسٹ ٹیکٹکس خوف کے ذریعے ہمیں ڈرا دھمکا کے یہ تسلیم کروا رہے ہیں، ہم نے سب نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے. اور سب سے پہلے ہم نے یہ جو 20 بائی الیکشنز ہیں پنجاب میں، انشاءاللہ ان کے اندر ہم نے ان کو دھاندلی کے باوجود شکست دے کے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ایک ہی طریقہ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکالنے کا، وہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز. پاکستان پائندہ باد.